اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے کہ جو امام نے روز عاشور اس عرصات کی فوج کے سامنے پیش کیا۔ اس خطبے کے پہلے دو حصے میں امام علیہ السلام نے کوفے والوں کی جس بیماری کا تذکرہ کیا، وہ بیماری یہ تھی کہ ان کے اندر حب دنیا چھا گئی تھی، اور دنیا کی محبت نے اور مال حرام نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو حق بات نہ سمجھ میں آ رہی تھی، نہ حق سمجھ میں آ رہا تھا، اور انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ رسول اللہ کا نواسہ ہے، حق پر ہے، اس کے باوجود امام حسین کے برخلاف تلواروں کو اپنے نیام سے نکالا۔ پھر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فَحَلَّ لَكُمُ الْبَيْلَاتِ اِذْ كَرِهْتُمُونَ وَتَرَكْتُمُونَ وَتَجَهَّزْتُمُوهَا وَالسَّيْفُ لَمْ يُشْهَرْ وَالْجَأْشُ طَامٍ۔ پس کیوں کر تم پر وائے اور مصیبت نہ ہو کہ تم نے ہمارے آنے کو ناپسند کیا اور ہمیں ترک کر دیا، اور فتنے کی آگ کے لیے آمادہ ہو گئے، تیار ہو گئے، تم نے تیار کیا فتنے کو۔ وَالسَّيْفُ لَمْ يُشْهَرْ، جبکہ تلواریں ابھی تک نیام سے باہر نہیں آئی تھیں، یعنی تم نے بہت جلدی کی اور جلدی میں تم نے فتنے کی آگ کو روشن کیا، یہاں تک کہ ابھی تلواریں اپنی نیام میں تھیں، تلواریں اپنی نیام سے باہر نہیں آئی تھیں۔ وَالْجَأْشُ طَامٍ، اور قلب جو ہے وہ اس وقت امان میں تھے، مضطرب نہیں تھے، راحت اور سکون کے عالم میں تھے۔ وَالرَّأْيُ لَمْ يُسْتَحْصَفْ، اور اس وقت جو ہے وہ رائے مستحکم نہیں ہوئی تھی۔ خلاصہ یہ کہ تم نے اس فتنے کی آگ میں کودنے میں جلدی کی۔ وَلَكِنْ أَسْرَعْتُمْ عَلَيْنَا كَطِيرَةِ الذُّبَابِ، وَلَكِنْ أَسْرَعْتُمْ عَلَيْنَا كَطَيْرَةِ الذُّبَابِ، لیکن تم نے ہم پر چڑھائی کرنے میں جلدی کی جیسے مکھیاں جلدی کرتی ہیں، یعنی جیسے مکھیاں جو ہے وہ جلدی سے کسی جگہ پر جمع ہو جاتی ہیں، بالکل اسی طریقے سے تم نے ہم پر چڑھائی کرنے میں جلدی کی۔ وَتَدَاعَيْتُمْ كَتَدَاعِي الْفَرَاشِ، اور تم نے ایک دوسرے کو ایسے آواز لگائی کہ جیسے حشرات ایک دوسرے کو جمع کرتے ہیں۔ فَقُبْحًا لَكُمْ، پس تم پر وائے ہو، تم پر برائی ہو۔ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ مِنْ طَوَاغِيطِ الْأُمَّةِ، تم جو ہو وہ اس امت کے طاغی لوگوں میں سے ہو، سرکش لوگوں میں سے ہو، جنہوں نے امام وقت کے خلاف سر بلند کیا، امام وقت کی سرکشی کی، امام وقت کے خلاف سرکشی کو اختیار کیا۔ وَشُذَّاذِ الْأَحْزَابِ، اور تم اس گروہ کے انتہائی قلیل افراد میں سے ہو، یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ ہم تو اکثریت کے ساتھ ہو گئے، ہم تو حکومت کی پارٹی میں چلے گئے، ہم تو پسر رساد کے ساتھ ہو گئے کہ جس کے پاس اتنا لاہ و لشکر جمع ہے لہٰذا ہم بھی اس کے ساتھ ہیں۔ کہا ایسا نہیں ہے، ایک دفعہ یہ کام تمام ہو جانے دو، پھر تم دیکھو گے کہ یہ لوگ تم کو کیسے دور نکالتے ہیں، کہ جس طریقے سے مکھی دودھ سے مکھی کو نکال کر باہر کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے تم کو اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ تو تم یہ نہ سمجھو کہ تم جو ہے وہ کثرت کے ساتھ مل گئے ہو۔ وَنَبَذَتِ الْكِتَابِ، تم کتاب خدا کے عہد کو توڑنے والے ہو۔ وَنَفَثَتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کی پھوکوں میں سے ہو۔ وَعُصْبَةِ الْآثَامِ، گناہ گار لوگوں کی گروہ میں سے ہو۔ مُحَرِّفِ الْكِتاب، کتاب میں، کتاب خدا میں تحریف کرنے والوں میں سے ہو۔ مُطْفِئِ السُّنَن، سنت رسول خدا، سنت الہی کو بجھا دینے والے میں سے ہو۔ وَقَتَلَةِ اولاد الانبیاء، انبیاء کی اولاد کے قتل کرنے والوں میں سے ہو۔ وَمُبِيرِ عِطْرَةِ الاوصیاء، اور جو اوصیاء کی پاک و طاہر عطرت ہے اس کو نابود کرنے والوں میں سے ہو۔ وَمُلْحِقِ الْأُحْحَارِ بِالنَّسَب، اور جو بد نسب افراد ہیں جن کا نسب معلوم نہیں ہے، تم ان لوگوں کے لیے نسب کو درست کرنے والے ہو، کوشش کرنے والے ہو کہ ان کا نسب درست ہو جائے۔ وَمُؤْذِي الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کو اذیت دینے والا ہو۔ وَالصُّرَّاخِ أَئِمَّةِ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اور جو مومنین کا مذاق اڑانے والے ائمہ ہیں تم ان کے اسپیکر بن گئے ہو، یعنی ان کی طرف سے گفتگو کر رہے ہو، ان کی طرف سے باتیں پھیلا رہے ہو۔ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، وہ افراد کے جنہوں نے قرآن کو پارا پارا کر دیا۔ وَأَنْتُمْ ابن حرب وَأَشْيَاعَهُ تَعْتَمِدُونَ، تم لوگوں نے ابن حرب یعنی ابو سفیان
و اشیاءہ، اور ابو سفیان کے چاہنے والوں پر تعتمدون، تم نے ان لوگوں پر اعتماد کیا، یعنی تم پر بجائے اس کے کہ امام حسین پر اعتماد کرتے، تم نے اہل شام پر اعتماد کیا، امیر شام پر اعتماد کیا تم نے۔ وَإِيَّانَا تُخَاذِلُونَ، تم نے ہم لوگوں سے دھوکہ اور فریب کیا۔ اجل واللہ الخذل فیکم معروف، خدا کی قسم دھوکہ دہی تم میں معروف ہے، یعنی تم دھوکے کے اعتبار سے مشہور ہو، تم ہر ایک کو دھوکہ دیتے ہوئے آئے ہو۔ وشجت علیہ عروقکم، اسی دھوکے کے اوپر تمہاری شریانیں پروان چڑھی ہیں، یعنی تمہاری فطرت میں دھوکہ دہی شامل ہے۔ وتوارثتم اصولکم وفروعکم، اسی دھوکہ دہی کو تم نے ایک دوسرے سے ورثے میں پایا ہے، یعنی تمہارے باپ دادا، پھر اس کے بعد تمہاری نسل، پھر اس کے بعد نسلوں کے بعد تمہاری نسل، نسل در نسل یہی دھوکہ دہی تمہیں ورثے میں ملی ہے۔ وثبتت علیہ قلوبکم، اسی دھوکہ دہی پر تمہارے قلوب ثابت قدم ہیں۔ وغشیت صدورکم، جبکہ تمہارے دلوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ فکنتم اخبث شیء سنخا للناصب، پس تم حق کی آواز بلند کرنے والے کے لیے انتہائی خبیث ترین سنخ اور مخلوق ہو، یعنی انسانوں میں سے جو تمہاری صنف بنتی ہے وہ انتہائی خبیث ترین صنف ہے اس شخص کے لیے جو حق کی آواز بلند کرتا ہے، حق کا علم بلند کرتا ہے۔ وَأُكْلَةً لِلْغَاصِبِ، اور تم خبیث ترین شے ہو کس کے لیے؟ جو غصب کرنے والا ہے، جو حق غصب کرنے والا ہے اس کے لیے کھانے کے اعتبار سے تم انتہائی خبیث ترین لقمہ ہو۔ الا لعنت اللہ علی الناکثین، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی لعنت حق عہد و پیمان کو توڑنے والوں پر ہے۔ الذین ینقضون الایمان، جو اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں، بعد توکیدہا، اس کو محکم اور مستحکم کرنے کے بعد۔ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، پس تم نے اللہ کو خود اپنے اوپر کفیل قرار دے دیا۔ فانتم واللہ ہم، پس خدا کی قسم تم وہی افراد ہو کہ جو عہد و پیمان کو توڑنے والے ہو۔ سید الشہداء نے خطبے کے اس حصے میں جہاں ایک طرف اہل کوفہ کی بیماری کا تذکرہ کیا، اس بیماری کے بعد جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ تھے، یعنی جو اس بیماری سے انسان کے اندر جو صفات رذیلہ پیدا ہوتی ہیں اس کا امام نے تذکرہ کیا۔ اور وہ صفت رذیلہ کیا ہے کہ انسان دنیا کی خاطر کسی کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، یعنی انسان کے دل میں جب دنیا کی محبت گھر کر جائے تو پھر وہ چاہے اس کے مقابل میں اس کا باپ ہو، اس کے مقابل میں اس کی بیوی ہو، اس کے بچے ہوں، اس کا بھائی ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہر ایک کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اور یہی کام اہل کوفہ والوں نے سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔